أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 93، 94 اور 95 پر مشتمل ہے۔ اس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے کیے گئے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہودیوں کے جد امجد تھے، انہوں نے ایک بیماری کی وجہ سے طبیبوں حکیموں کے کہنے پہ اونٹ کا گوشت اور دودھ ترک کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے پرہیز کے لیے کوئی بھی حلال چیز کے حلال ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اس کا استعمال چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب بعد میں جب تورات اتری تو تورات میں بھی اس کے حرام ہونے کا حکم آ گیا۔ یہودیوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا، دودھ پینا جائز ہے، ورنہ تو یہ چاہیے کہ اگر آپ حضرت ابراہیم کی ملت کے پیروکار ہیں تو آپ کی شریعت میں بھی اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز ہو اور اس کا دودھ پینا حرام ہو۔ تو قرآن شریف میں ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملت ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ ناجائز ہو، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا، اور بعد میں بطور خاص تورات میں اس کی حرمت کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اس کی حرمت کا حکم نہیں ہے۔ تورات لے آؤ، اس سے ہم پڑھ کے تمہیں سنا دیتے ہیں۔ اب تورات میں تو یہ باتیں موجود تھیں، لیکن چونکہ وہ آقا علیہ السلام پر محض اعتراض کر رہے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان ہے کہ اگرچہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو اسی علم سے آپ کو معلوم تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہیں تورات پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ پھر انہیں دعوت دی گئی کہ آؤ ملت ابراہیمی پہ۔ تو ملت ابراہیمی کی ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی تعلیم یہ ہے کہ وہاں شرک نہیں ہے، اور تم نے کئی شرکیہ کام کیے ہوئے ہیں۔ مثلا تمہارا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ شرک کو چھوڑو، خالص توحید اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی طرف آؤ اگر تم ملت ابراہیمی پہ چلنا چاہتے ہو۔ تو فرمایا کل الطعام، سب کھانے کی چیزیں، کانا تھیں حلن، حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے اس کے ما حرم، جسے حرام کیا اسرائیل نے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، علی نفسہ ہی اپنے آپ پر، من قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ، تورات نازل کی گئی۔ قل آپ فرمائیے فأتو لاؤ بالتورات، تورات فتلوها پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین
اگر تم سچے ہو، فمن افترا پس جو بہتان لگاتا ہے علی اللہ اللہ پر، الکاذب جھوٹا، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا ہے اللہ نے، فاتبعوا پس پیروی کرو ملت ابراہیم ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے، وما کانا اور وہ نہیں تھے، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ اب پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ یہ اونٹ کا گوشت نہ کھانا اور دودھ نہ پینا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ انہوں نے یہ چیزیں اپنے لیے وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے رکے تھے۔ اب مفسرین نے تفاصیل میں وضاحت کی ہے کہ انہیں عتق النساء کی تکلیف تھی، جس وجہ سے بطور پرہیز انہوں نے یہ گوشت اور دودھ چھوڑا تھا۔ تو اس سے ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ چیز حرام تھی تو وہ ٹوٹ گیا، وہ رد ہو گیا۔ اور پھر انہیں جب یہ کہا گیا کہ تورات لے آؤ، اس میں سے پڑھ کے سناتے ہیں تمہیں، تو وہ تورات لانے سے بھی انکار کر گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ جب تورات لے کے آئیں گے تو ہم یہ جو اعتراضات برائے اعتراضات آقا علیہ السلام کی ذات پہ کرتے ہیں، ان کی کلے تو کھل جائے گی اور وہاں بجائے ماننے کے کچھ حرکات باقی نہیں رہے گا۔ اور چونکہ ان کی یہ باتیں محض شرارت کے لیے تھیں تو میدان عمل میں وہ کیسے آ سکتے تھے، انہیں اپنی ہار سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ اس سے پھر گئی۔ اور یہ یہودیوں کی عادت رہی ہے علمی میدان میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے میدان میں یہ کبھی مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل مگر جسے حرام کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے نے علی نفسہ ہی اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها اور فرماؤ لاؤ تورات پھر پڑھو اسے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب نہیں نہ کر سکے، پھر انہیں تنبیہ کی گئی کہ جب ایسا نہیں ہے تو تم اللہ پر جھوٹا بہتان کیوں باندھتے؟ جو چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے اس امت کے لیے اسے جائز کیوں نہیں سمجھتے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، ان کی امت میں، ان کی شریعت میں جو چیز جائز تھی تم اسے حرام قرار کیوں دیتے ہو؟ فمن افترا علی اللہ الکذب پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ پر جھوٹا، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم پس پیروی کرو ملت ابراہیمی کی، حنیفہ جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کو ہی آگے چلایا ہے اور پھر اس میں احکامات کا اضافہ ہوا ہے۔ وما کان من المشرکین وہ بالکل شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سن کر اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے بچائے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اطاعت و فرما برداری عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔